احیاء العلوم میں سے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جیسے محتسب کی شرائط دیکھ رہے تھے، تو محتسب کی شرائط میں ہم چوتھی شرط پڑھ رہے ہیں جو اصلاً معتبر نہیں ہے۔ وہ چوتھی شرط کیا ہے کہ بھئی امام کی اجازت بھی ضروری ہے محتسب امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے، تو خلاصہ کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سلف کے واقعات ذکر کرنے شروع کیے کہ بھئی سلف امراء کو نکیر کیا کرتے تھے، تو کیا امراء کو نکیر کرنے سے پہلے کیا وہ اجازت طلب کرتے تھے ان سے کہ آپ کو نکیر کریں، آپ اجازت دیتے ہیں تو کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے جیسے واقعات مروان ابن الحکم کا ذکر کیا، پھر اسی طرح ہارون رشید کا کیا، مہدی کا کیا، اور آخر میں جو ہارون رشید والا واقعہ تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کی، اور بعد میں جا کر پھر وہ گھٹلیاں کھانے میں اور گرنے میں اور ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے، اور ایک شعر کہہ دیا۔ یہ وہ پڑھتے ہوئے شعر کہہ رہے تھے، یعنی زمین میں ایک نیچے چلی گئی گھٹلی کہیں اندر گر کے زمین کے اندر ہی، تو وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کسی طرح نکال لیں، تو کیا کہتے ہیں، ان ارد دنیا لمن ہی فی یدی ہموما کلما کثرت لدی، ٹھیک ہے، تہین المکرمین لها بالصغر وتکرم کل من ہانت علیہ، صغر، ٹھیک ہے، صغر نہیں ہے، صغر ہے، اذا استغنیت عن شیء فدعه وخذ ما انت محتاج الیہ۔ وہ جو کل میں نے ابن عطاء اللہ کی بتائی تھی نا، وہ یہی ہے کہ جس کی حاجت نہیں ہے اسے چھوڑ دو، اور جو محتاج، تو تمہارا حزن کم ہو جائے گا۔ لیقل فرحک علی الاشیاء لیقل حزنک علیہا، جتنی چیزیں کم ہوں گی اتنا ہی حزن کم ہوگا۔ یہ بڑے اہم اصول ہے کیونکہ ہمارے یہاں چیزیں ہم جمع بہت کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، وعن سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی قال حج المہدی، پھر مہدی کا ذکر ہے، کہتے ہیں حج المہدی سنت، کون سا سنت ہے، 66 و 100، یعنی 166 ہجری میں انہوں نے حج کیا۔ فرأیتہ یمری جمرۃ العقبہ والناس یخبطون یمینا وشمالا بالسیاط، وہ رمی کر رہے تھے جمرہ عقبہ کی، اور لوگوں کو کوڑوں کے ذریعے ادھر ادھر کیا جا رہا ہے۔ یخبطون، خبط کہتے ہیں ضرب کو، آج کل سلینگ میں یہ لفظ بولا جاتا ہے جو فصیح ہے، یعنی وہ کہتے ہیں خبطتہ کا مطلب ضربتہ۔ تو فرمایا فوقفت فقلت، سفیان الثوری کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یا حسن الوجہ، اے خوبصورت چہرے والے، حدثنا ایمن عن وائل عن قدامہ ابن عبداللہ الکلابی، اب اور سند بیان کر دی، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على جمل لا ضرب ولا طرد ولا جلد ولا إليك، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نحر والے دن، قربانی کے دن رمی فرما رہے ہیں، ایک اونٹ پر سوار ہیں، نہ کسی کو مارا جا رہا ہے، نہ دھکا دیا جا رہا ہے، نہ کوئی کوڑا اٹھا کے پھر رہا ہے، اور نہ یہ کہا جا رہا ہے الیکا 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 الیکا، اس میں فعل کے طور پہ ہے، تنحا تنحا، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو تم مہدی سے کہہ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ وہاں انت، اور اپنی ذرا حالت دیکھو، یخبط الناس بین یدیک یمینا و شمالا، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لوگوں کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے۔ فقال لرجل من هذا، اب وہ مہدی نے بھی ایک صاحب والے سے کہا یہ کون صاحب ہے؟ قال سفیان الثوری، کہتے ہیں سفیان الثوری ہیں، تو سفیان ثوری ہے رحمہ اللہ، مجتہدین میں سے، سفیان الثوری علماء مجتہدین میں سے، ان کی فقہ نہیں ہے آگے موجود، لیکن اپنے زمانے میں یہ مجتہد مطلق تھے۔ فقال یا سفیان لو كان المنصور محتملك على هذا، اس کا جواب بھی انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ ویسے وہ کہتے ہیں، یعنی یہ سفیان سے کہتے ہیں میری جگہ منصور ہوتے نا، ابا جان ہوتے، تو پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا، تمہاری درگت بنتی، محتملک علی ھذا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، فقال لو اخبرک المنصور ما لقی لقصرت عما انت فیہ، یعنی اگر منصور اگر تمہیں بتا دینا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو پھر جو تم کر رہے ہو نا اس سے رک جاؤ گے۔ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ منصور ہوتے تو تمہاری درگت بنتی، میں کہتا ہوں منصور تمہیں اگر بتایا نا کہ ان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوا تو پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مطلب جواب دینے کا ایک طریقہ تھا۔ قول، اچھا پھر دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ نا یہ خلفاء کے حاشیہ بردار قسم کے، کاسا لیسی کرنے والے اور چاپلوسی کرتے ہیں،
وہ جیسے نا پھونکے مارنے کو ہی کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ قال فقیل له انه قال لك یا حسن الوجه ولم يقل لك یا امیر المؤمنین. وہ کسی نے کان میں کہا کہ انہوں نے آپ کو حسن الوجه کہا ہے، آپ کو امیر المؤمنین نہیں کہا. یہ ایک اور گستاخی کی ہے نا، خطاب امیر المؤمنین سے ہونا چاہیے، حسن الوجه کیا ہے؟ فقال اطلبوه، پکڑ کے لاؤ. تو کیا ہے؟ فطلب سفیان چھپ گئے جا کے کہیں ٹھیک اچھی بات. یہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ان السلف كانوا يأمرون وينهون السلاطين والخلفاء. وقد روي عن المأمون انه بلغه ان رجلا محتسبا يمشي في الناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. مامون صاحب تک ایک خبر پہنچی کہ ایک صاحب ہیں جو محتسب بنے پھر رہے ہیں، خود امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں لوگوں میں، ہم نے تو ان کو حکم نہیں دیا. وَلَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا مِنْ عِنْدِهِ بِذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَنْ يُدَلَّ عَلَيْهِ. يُدَلِّ ہوگا نا، یہاں یُدَلْ لکھا يُدْخَلَ عَلَيْهِ. ایسے تو اگر يُدَلَّ عَلَيْهِ تو ہوگا کہ بھئی اس نے ان کو حکم دیا کہ پھر ان کی جگہ کے بارے میں بتایا کہ ہیں کدھر، لیکن يدخل ٹھیک يُدْخَلَ عَلَيْهِ. فلما صار بين يديه قال له إنه بلغني أنك رأيت نفسك أهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أن نأمرك. ٹھیک ہے، یہ سارا بتا دیا کہ تم اپنے آپ کو اہل سمجھے بیٹھے ہو بغیر اس کے کہ ہم نے تمہیں حکم دیا. تو یہ کون تھے بلا؟ مامون ہیں. تو وكان المأمون جالسا على كرسي ينظر في كتاب أو قصة فأغفله فوقع منه فصار تحت قدمه من حيث لم يشعر به. ہوا یہ کہ جس وقت یہ صاحب آئے تو مامون صاحب ایک کتاب پڑھ رہے تھے، کوئی کتاب یا کوئی قصہ، تو وہ ایسے ان کے ہاتھ سے کتاب گری کہ ان کو بھی نہیں پتہ چلا اور وہ نیچے پڑی ہوئی تھی قدم کے نیچے. سمجھ آ رہی؟ اب یہ بھی ایک منکر ہو گیا نا جس سے اس نے روکنا ہے. من حيث فقال له المحتسب ارفع قدمك عن اسماء الله تعالی. اللہ کے ناموں سے اپنا قدم تو اٹھاؤ نا تم پہلے. ثم قل ما شئت، پھر جو چاہو کہو. فلم يفهم المأمون مراده، مامون کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا بات کر رہے ہیں. فقال ماذا تقول حتى اعاده ثلاثا فلم يفهم. یہ دیکھیں 3 دفعہ کہا رہے تب بھی سمجھ نہیں آئے مامون کو. وہ کہہ رہے ہیں ارفع قدمك عن اسماء الله تعالی ثم قل ما شئت. ثم تو کیا فرمایا؟ فقال اما رفعت او اذنت لي حتى ارفع. یا تو خود اٹھا لو اپنا قدم یا مجھے اجازت دو میں اٹھا لوں. محتسب کہہ رہے ہیں یہ. فنظر المأمون تحت قدمه فرأى الكتاب فأخذه وقبله وخجل، یا خجل دونوں ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی؟ کتاب اٹھائی اس کو چوما. بدعت ہو گئی مجھے لگ رہا ہے کتاب کو چوما. بدعت مامون بھی یہ کام کیا کرتے. ثم عاد وقال، اور پھر کہنے لگے لما تأمر بالمعروف، کیا یہی لما تأمر بالمعروف وقد جعل الله ذلك إلينا اہل البیت. یعنی الینا کے بعد اہل البیت منصوب ہے اس کا. الینا اہل البیت کا مطلب ہے یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نحن المسلمین، اگر ہم کہیں نحن المسلمون تو اس کا مطلب ہم مسلمان ہیں. لیکن جب ہم خطاب میں کہہ رہے ہوتے ہیں نحن المسلمین تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب. کون سا منصوب ہوتا ہے یہ؟ جس میں آنی لگا ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ جو بھی نام ہے، یعنی آنی محذوف ہوتا ہے. آنی محذوف ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وقد جعل اللہ ذلك الینا اہل البیت. اللہ نے یہ ذمہ داری ہماری لگائی ہے اہل بیت کی. ہمارے سے مراد اہل بیت ہے. تم کہاں سے آ گئے؟ وَنَحْنُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ، ہمارے بارے میں فرمایا تھا اللہ نے الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ فَقَالَ صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ كَمَا وَصَفْتَ نَفْسَكَ مِنَ السُّلْطَانِ وَالتَّمَكُّنِ غَيْرَ أَنَّا أَعْوَانُكَ وَأَوْلِيَاؤُكَ فِيهِ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ہی کی ذمہ داری ہے. اللہ نے آپ ہی کو تمکن عطا کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اس میں. آپ اکیلے تو نہیں کر سکتے سارا کچھ. اعوانک فی، ٹھیک ہے. ولا ينكر ذلك الا من جهل كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. کہہ رہے نحن اعوانک. اور کوئی جو بھی کتاب اللہ پڑھتا ہے تو یعنی آپ دیکھیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری کیا لگائی ہے. ہماری بھی ساتھ انہوں نے بادشاہ سے بادشاہ کی طرح ہی بات ہو رہی ہے. ہاں بالکل آپ اہل بیت ہی کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم آپ کے مددگار ہیں نا. دیکھیں
اللہ میاں نے مومنین کے بارے میں بھی کہا، تو ادب سے بات کی جا رہی ہے لیکن پیغام پورا دیا جا رہا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان، دیکھیں اسے مومن کہہ کے بتا رہے ہیں کہ ہم بھی صاحب ایمان، آپ بھی صاحب ایمان، ہم آپ کی تقویت کریں گے، آپ ہماری تقویت کریں گے۔ یشد بعضه بعضا وقد مکنت فی الارض، وقد مکنت فی الارض وهذا کتاب اللہ وسنت رسولہ فإن انقضت لهما شکرت لمن اعانک لحرمتہما، کہہ رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، اگر تم ان کے سامنے انقیاد کرو گے تو جس نے تمہیں ان کی حرمت ہی کے لفظ ہاں بجزء منہما، جس نے تمہیں تمہاری مدد کی ہے اس کے ایک جز سے، تم اس کے شاکر ہو جاؤ گے۔ کون؟ یعنی کس کے شاکر ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی اگر ان انقضت، اور جز اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کل کتاب و سنت میں تم امامت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کی کسٹوڈین تو تم نہیں ہو، تم بھی، تمہارے پاس بھی جز ہے۔ یہاں میرے یہاں ہے کہ فَإِنَّكَ إِنِ انقضت لَهُمَا شَكَرْتَ لِمَنْ أَعَانَكَ لِحُرْمَتِهِمَا، وہ بھی ٹھیک، اللہ اعلم۔ وَإِنِ اسْتَكْبَرْتَ عَنْهُمَا وَلَمْ تَنْقَضْ لِمَا لَزِمَكَ مِنْهَا فَإِنَّ الَّذِي إِلَيْهِ أَمْرُكَ وَبِيَدِهِ عِزُّكَ وَذَلِكَ قَدْ شَرَطَ أَنَّهُ لَا يُضِيعُ اجر من احسن عملا فقل الان ما شئت، کہہ رہے ہیں اگر تم انقیاد نہیں اختیار کرو گے نا تو وہ کہ جس کے ہاتھ میں تیرا اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں تیری عزت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ وذلک، وذالک لکھا ہے وذلک، اس کے بعد قد شرط۔ اب دیکھیں اس میں بھی کیا فرق ہے، دیکھیں زبردست کہہ رہے ہیں اگر تم نہیں مانو گے نا بات تو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، عزت ذلت، یہ وہ آگے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس نے پھر سخت سزا دینی ہے، تو کیا نرم بات کرنی ہے، تو کہتے ہیں قد شرط انہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ حالانکہ بات الٹ آنی چاہیے، بات کیوں الٹ آنی چاہیے؟ کیونکہ ہم نافرمانی کا بیان کر رہے ہیں نا، کہ اگر تم نے بات نہ مانی اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو پھر تو ہوگا کہ تمہیں سزا ملے گی، لیکن کیا کہتے ہیں فإنہ لا یضیع اجر من احسن عملا، تو یہ ادب سکھا رہے ہیں بادشاہوں سے بات کرنے کا کہ بھئی ان کو کہنا ہوتا ہے لیکن اچھے طریقے، تو وہی میں بتا رہا تھا کہ ان کو ان کے سامنے جا کے اچھے طریقے میں سمجھانا ہوتا ہے، گلے پھاڑ پھاڑ کے عوام الناس میں جوش پیدا نہیں کرنا ہوتا، سچی بات ہے، یہ طریقہ نہیں تھا سلف کا، اللہ اعلم۔ فَأُعْجِبَ الْمَأْمُونُ بِكَلَامِهِ وَسُرَّ بِهِ، بڑا خوش ہوا مامون کہ کیا خوبصورت بات یہ کرتے ہیں، مثلک، اور کیا کہنے لگے، وقال مثلک یجوز له ان یامر بالمعروف، تم جیسا آدمی تو امر بالمعروف کرے تو کیا ہی بات ہے، تم جیسا آدمی، کیا مطلب؟ یعنی اگر تمہارے ایسے زبردست اخلاق ہیں اور تمہیں بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے اور تم اس طرح، تمہیں تو کرنا چاہیے۔ تو اصل میں گویا مامون وغیرہ یا خلفاء جو اپنے ذمے لیتے تھے اور محتسب، اس کے پیچھے بھی یہ تھا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہیں منکر کرتے وقت وہ شرائط نہیں پھر پوری کرتے، جو ادب رہنا چاہیے، جو اخلاق کے ساتھ بات ہونی چاہیے، فلاں فلاں فلاں، وہ نہیں ہوتا نا، تو شرائط پوری نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ پھر یہ کام صرف محتسب کا ہے۔ لیکن اگر اس طریقے پر اعلیٰ ظرفی کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو مامون کہتے ہیں کہ تم جیسے آدمی کو تو کرنا چاہیے، مثلک فَامْضِ عَلَىٰ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ بِأَمْرِنَا وَعَنْ رَأْيِنَا، اب ہم بھی تمہیں حکم دیتے ہیں، ہماری بھی یہی رائے ہے کہ تم اب یہ کام کرو۔ فَاسْتَمَرَّ الرَّجُلُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَفِي سِيَاقِ هَذِهِ الْحِكَایَاتِ بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى الْاِسْتِغْنَاءِ عَنِ الْإِذْنِ، ٹھیک، اب آگے بڑے اہم مباحث آ رہے ہیں، بھئی بیٹے نے باپ کو کیا کیسے امر بالمعروف نہی منکر کرنا ہے، زوجہ نے کیا کرنا ہے، اس میں یہ جو 4 درجات آپ نے سب کے لیے کیے وہ وہاں بھی ہیں، یا جاہل یا احمق یا فلاں اور فلاں، اور اس کو توڑ دیں اور وہ ملاحی کو، اب یہ بڑی سینسیٹیو سی بات ہے۔ اب یہ بحث آ رہی ہے کہ گھر کے اندر، یعنی خلاصہ کیا ہے، گھر کے اندر اپنے سے ادب میں بڑے جو فرق مراتب ہیں وہاں بھی تو سمجھانا تو ہے، وہاں کیسے سمجھایا جائے، اور یہ بات عرف کے اعتبار سے بدل بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خلاصہ کیا رہے گا، ادب پیش نظر رہے گا، لیکن ادب کے مظاہر کئی دفعہ عرفی اعتبار سے بدل بھی جاتے ہیں۔ یعنی کبھی ادب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے پیچھے چلیں، اس سے آگے نہ چلیں، یہ ادب ہوتا ہے، اور کبھی کسی معاشرے میں ادب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آگے چلیں پیچھے نہ چلیں۔ اب یہ مظہر ہے، دونوں ہی ہو سکتا ہے، اس جگہ سے کوئی شخص آئے تو وہ کہے یہ گستاخ ہے، وہ یہ ادھر وہاں چلا جائے تو کہے کہ یہ گستاخ ہے اپنے والد کا، سمجھ میں آ رہی ہے؟
کئی دفعہ اگر آپ کے والد ضعیف ہیں اس طرح تو آپ آگے چلیں گے تاکہ ذرا دیکھتے رہیں کھڈا وڈا کوئی اس طرح کا نہیں ہے تو فلاں تو نہیں ہو کہیں گے اپنے والد سے آگے بھاگے چلے جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب چونکہ اصلاً دل میں ہوتا ہے، ادب کے مظاہر بدلتے رہتے ہیں، لیکن کچھ مظاہر ایسے ہو سکتے ہیں جو گستاخی سب کے ہاں شمار ہوتے ہیں، جیسے رفع صوت ہے، گالی ہے یہ، لیکن کچھ مظاہر ایسے ہیں جو بدل بھی جاتے ہیں۔ تو اب بات کیا ہے دیکھیں، فَإِنْ قِيلَ، اگر تم یہ کہو اَفَتُثْبِتُ وِلَایَةَ الْحِسْبَةِ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ، کیا تم یہ حسبہ کی ولایت جو ہے وہ بچے کی والد پر بھی ثابت کر رہے ہو؟ وَالْعَبْدَ عَلَى الْمَوْلَى، غلام کی مولا پر، وَالزَّوْجَ عَلَى الزَّوْجِ، اور بیوی کی شوہر پر، وہ کیسے ہوگا؟ وَالتَّلْمِيذِ عَلَى الْأُسْتَاذِ، تلمیذ کی استاد پر، وَالرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي مطلقاً، یہ سب مطلق ہے، کوئی قید نہیں ہے، اس میں کوئی شرائط نہیں ہے، مطلقاً ایک ہی جیسی ہے ساری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ مبحث ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کما یثبت للوالد علی الولد، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا، والسید علی الاب والزوج علی الزوجہ والاستاذ علی التلمید والسلطان علی الرعیہ او بینہما فرق، یا اب فرق ہے کچھ، فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي نَرَاهُ۔ اب دیکھیں یہ بات جب امام صاحب اس طریقے پر شروع کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو رائے کی گنجائش ہوگی۔ فَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي نَرَاهُ، جو ہمیں بات سمجھ میں آئی ہے، أَنَّهُ يَثْبُتُ أَصْلُ الْوِلَایَةِ وَلَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي التَّفْصِیل، اصل ولایت تو ثابت ہے کہ آپ نے نہی المنکر تو کرنا ہے، تفصیل میں کچھ فرق و تفاوت واقع ہو جائے گا، وہ کیا ہے؟ وَلْنَفْرِضْ فِي ذَلِكَ وَلْنَفْرِضْ ذَلِكَ فِي الْوَلَدِ مَعَ الْوَالِدِ فَنَقُولُ، اب ہم پہلا قصہ لیتے ہیں کہ والد کو حسبہ کرنا ہے ولد میں، بچے میں۔ قد رتبنا للحسبة 5 مراتب، 5 مرتبہ بیان کیے تھے نا، وَلِلْوَلَدِ الْحِسْبَةِ بِالرُّتْبَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، کہہ رہے ہیں بچے کے لیے صرف پہلے 2 میں حسبہ ہے۔ پہلے 2 کیا تھے؟ ایک تو تعریف ہے، پہلا مرتبہ کیا تھا؟ تعریف، بتانا کہ یہ حلال اور حرام یہ ہے، اور بعض بھی کلام لطیف، بعض بھی کلام لطیف، تو کہتے ہیں اصل میں یہ 2 مرتبہ ہے، یعنی حقیقت ہے جی۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ ولیکن بینہما فرق، یہ تو فرما دیا نا، ہم التعریف ثم الوعظ والنصح باللطف ولیس له الحسبة بالسب والتعنیف والتہدید ولا بمباشرة الضرب وهما الرتبتان الاخیرتان۔ اب رہ گیا بیچ کا رتبہ، پہلے 2 رتبے تو ہیں، آخری 2 رتبے جس میں زور سے بات کرنا یا جاہل بھی کہنا، تہدید، یا آخر میں وہ بھی اس کے لیے نہیں ہو سکتے، بیچ کا ایک رہ گیا کہ شراب کی بوتل بالفرض پڑی تو توڑ دیں گے نہ توڑیں، یہ بیچ کا رتبہ تھا۔ مباشرۃ المنع، کیا فرماتے ہیں؟ وَهَلْ لَهُ الْحِسْبَةُ بِالرُّتْبَةِ الثَّالِثَةِ حَيْثُ تُؤَدِّي إِلَىٰ أَذَى الْوَالِدِ وَسَخَطِهِ، کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کے لیے حسبہ ہے کہ وہ تیسرے درجے کا حسبہ کرے جس کے نتیجے میں والد کو اذیت بھی ہوگی اور وہ ناراض بھی ہوں گے؟ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ، بات هَذَا فِيهِ نَظَرٌ، جب وہ کہہ رہے ہیں فِيهِ نَظَرٌ تو ہمیں جاننے چاہیے ہمارے لیے ویسے نہیں ہے، وہ بتا دیں گے آگے شرط کے ساتھ ہے، کر بھی سکتا ہے، لیکن اصلاً اب اور فیصلہ نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں، اس سے آئندہ کی اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا، بالکل۔ وہ گھر سے نکالا وہ بھی آپ کہیں گے میں توڑ دیتا ہوں، آپ کے یہ آلہ موسیقی میں جا کے توڑنے لگا، نہیں، اب بات اس طرح کی نہیں ہوگی۔ وَهُوَ بِأَنْ يَكْسِرَ مَثَلًا عُودَهُ، جیسے وہ سارنگی ان کی گٹار اور اس طرح کی چیزیں توڑ دیں۔ وَيُرِيقُ خَمْرَهُ وَيَحُلُّ الْخُيُوطَ عَنْ ثِيَابِهِ الْمَنْفُوجَةِ مِنَ الْحَرِيرِ، ان کے کپڑوں پر جو حریر کی جو ہوئی بھی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کڑھائی جو ہوئی بھی ہے، وہ وہاں سے دھاگے کھینچ کے اتار۔ وَيَرُدُّ إِلَى الْمُلَّاكِ مَا يَجِدُهُ فِي بَيْتِهِ مِنَ الْمَالِ الْحَرَامِ الَّذِي غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ، سرقہ یا سرقہ ہوتا ہے، سرقہ ہوتا ہے، سرقہ یسرق، أَوْ أَخَذَهُ عَنْ إِدْرَارِ رِزْقٍ مِنْ غَرِيبَةِ الْمُسْلِمِينَ، کہہ رہے ہیں اسی طریقے پر گھر میں نا اسے مال حرام جو اس نے غصب کیا ہے، چوری کیا ہے، تو وہ ملاک جو حقیقی مالک ہے ان کی طرف لوٹائے کہ نہ لوٹائے، یا اس نے جو مسلمان بیچارے ضریبہ دیتے ہیں نا، بادشاہوں نے جو ظالم ٹیکس لگائے ہیں، اس ذرائع سے جو اسے وظیفہ مل رہا ہے، تنخواہ مل رہی ہے اس کو، ان ذرائع سے، ادرار کا مطلب ہے ادرار جو خلیفہ کی طرف سے وظیفہ ہو، اب وہ اس کے پاس مال موجود ہے، وہ ہے تو غریبت المسلمین ہے نا، تو ظلم لیا تو وہ واپس لوٹائے جا گئے مسلمانوں، اچھا پھر کیا کریں؟
اذا کان صاحب معین، آپ کے واپس کیسے رہ رہا ہے؟ واپس اسی وقت لوٹائے گا نا جب اس کا کوئی صاحب معین ہو، پتہ ہو کہ فلاں کا ہے یہ مال۔ اور کیا کرے؟ وَيُبْطِلُ الصُّوَرَ الْمَنْقُوشَ عَلَى حِيطَانِهِ وَالْمَنْقُورَ فِي خَشَبِ بَيْتِهِ، وہ دیوار پہ تصویریں نقش ہیں وہ ساری مٹا دے، اور جو لکڑی کے اندر کند ہو، وہ جو کیا کر کے گد ہے گدا ہوا، وہ بھی ساری باطل کر دے۔ وَيَكْسِرُ أَوَانِيَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنْ فَعَلَهُ فَإِنَّ فِعْلَهُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ لَيْسَ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الْأَبْ بِخِلَافِ الضَّرْبِ وَالسَّبْ۔ کہہ رہے ہیں یہاں نظر اس لیے کہ یہ باپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہا نا، وَلَكِنَّ الْوَالِدَ يَتَأَذَّى بِهِ وَيَسْخَطُ بِسَبَبِهِ، لیکن والد صاحب کو اذیت بھی ہوگی اور غصے بھی ہوں گے۔ اس کو ہم کل پڑھیں گے، اس مسئلے کو مکمل کریں گے، ٹائم اوپر ہو گیا۔ اللہ